अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी है। एक ऐसी शहीद खातून जिसकी शख्सियत को हमेशा याद रखा जाएगा। आज इनको खराज अकीदत पेश करने के लिए हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं जनरल सेक्रेटरी ज़िला बिम्बर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर अनीस अहमद कश्मीरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, सबसे पहले तो खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने प्रोग्राम में। बीबी को आप एक आम बंदे से ज्यादा जानते हैं। जाहिर है आप मसलन शुरू से ही डेफा से एक ही पार्टी के साथ वाबस्ता हैं, तो आज हमें मोहतरमा के बारे में कुछ बताएं। मैं सबसे पहले तो एस टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और जनाब हारून साहब आपका जी कि आपने इस 27 दिसंबर जो पाकिस्तान की तारीख का एक हम कहते हैं कि स्याह तरीन दिन है, उसमें एक ऐसी खातून को शहीद किया गया जिसने सारी ज़िंदगी मेहनत कशों के लिए, मज़लूम अवाम के लिए और इस मुल्क में जमहूरियत के क़याम के लिए जदोजहद की। और ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान के अवाम के लिए, मज़लूम अवाम के लिए, बल्कि पूरी दुनिया में इंसानी हकूक़ के लिए जदोजहद की। और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी इंसानों के साथ जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, उन्होंने आवाज़ बुलंद की और बड़ी ताकतवर आवाज़ थी। वो न सिर्फ पाकिस्तान की लीडर थी बल्कि वो बैनुल-अक़वामी लीडर थी और पूरी दुनिया उनको मानती है। और उनके मानने का ये है कि मार्गरेट थैचर तक और अभी जो न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म है, उन्होंने मुतअद्दिद बार इस बात का जिक्र किया है उनके बारे में कि मोहतरमा शहीद ने सारी ज़िंदगी इंसानियत के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए, मेहनत कशों के लिए, पूरी दुनिया के मेहनत कशों के लिए और मज़लूमों के लिए जदोजहद की। ठीक है, तो आपको उनके सियासी जो कैरियर जो उनका मिरास में था, विरासत में था, मैं समझता हूँ कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बचपन से ही जो है अपनी सियासत का आगाज़ किया था। जब शहीद भुट्टो को शहीद किया गया तो उसके बाद जो है तमाम तर ज़िम्मेदारी बेगम नुसरत भुट्टो और उनके बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर आ गई। पार्टी की भी ज़िम्मेदारी, पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन की ज़िम्मेदारी, और जो ज़िया रजीम ने जिस तरह से जुल्म करने शुरू किए थे, उन जुल्म के सामने बंद बांधने की ज़िम्मेदारी भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर आ गई। और उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ उस छोटी उम्र में, जब वो तकरीबन 26-27 साल की उनकी उम्र थी, जब उन्होंने ज़िया-उल हक के ख़िलाफ़ ये जदोजहद शुरू की और जमहूरियत की बहाली के लिए उन्होंने अवाम को इकट्ठा करना शुरू किया, कारकुनों को दोबारा जमा करना शुरू किया, जो कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद और जुडिशल मर्डर के बाद लोग ये समझ रहे थे कि शायद पीपल्स पार्टी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मोहतरमा ने, शहीद बीबी ने अपने विजन से, अपनी फ़िक्र से और जो नज़रियात उनको शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिए थे, उन नज़रियात पर चलते हुए दोबारा पार्टी को खड़ा किया और एक कामयाब जदोजहद की ज़िया-उल हक के ख़िलाफ़, जिसमें उन पर काफ़ी मुसीबतें भी आई, जिसमें शाहनवाज़ भुट्टो को शहीद किया गया ज़हर देकर। उसके बाद उनके जो नुसरत भुट्टो साहिबा पर लाठीचार्ज हुआ, उनके सर में डंडा लगा और वो डंडा आखिर तक उनको जो है वो सेंस में अपने, वो डंडा इतना शदीद था कि आखिर में आके वो अपना सेंस जो है उस हिसाब से खो चुकी हैं। अब मसला ये है कि अगर आप ये देखें कि पूरे पाकिस्तान की तारीख में जितनी कुर्बानियाँ इस ख़ानदान ने दी हैं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़ानदान ने दी हैं, इस मुल्क के मज़लूम अवाम के लिए, इस मुल्क के किसानों के लिए, इस मुल्क के मेहनत कशों के लिए, इस मुल्क के मज़दूरों के लिए जितनी कुर्बानियाँ, और इस मुल्क में एक सही, जिसको जमहूरियत के रास्ते पर गामज़न करने के लिए, क्योंकि बार बार पाकिस्तान के अंदर मार्शलाओं का दौर रहा। अगर आप देखें कि शहीद भुट्टो ने भी यहिया खान के मार्शला के ख़िलाफ़ एक तो बहुत बड़ी जंग लड़ी और उसमें वो जेलों में भी रहे। उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उनके इस तसलसल को बरकरार रखा कि पाकिस्तान में जब तक जमहूरियत पनप ना जाए, पाकिस्तान में जब तक जमहूरियत मजबूत ना हो, उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। और आज भी अगर पाकिस्तान कहीं माशी तौर पर कमज़ोर है, माशी तौर पर मजबूत नहीं हो पा रहा, तो ये बार बार की जो इस्टेब्लिशमेंट की या जो मार्शलाओं की मुदाखलत है उसकी वजह से रही है। अगर ये जमहूरी लोग
اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ شہید بی بی نے اس ملک میں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بدترین مخالفوں کے ساتھ بھی بیٹھی ہیں. انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا, اور چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس ملک میں جمہوری قوتوں کو پنپنے کا موقع دیا جائے, تاکہ جب تک جمہوری قوتیں آپس میں مل جل کے نہیں چلتی اس وقت تک پاکستان کے معاشی حالات کو, اقتصادی حالات کو, اور پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. پاکستان کے محنت کشوں کو, غریبوں کو, پاکستان کی عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا اگر سیاسی قائدین جو ہے نا وہ آپس میں لڑائی لڑتے رہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو جیل بھیجتے رہیں. اور اسی تسلسل کو آپ دیکھیں کہ جب بی بی پاکستان آئی اس وقت پاکستان کے اندر دہشت گردی کی ایک عالم تھا, جو 9/11 کے بعد جس طرح کے حالات پیدا ہوئے تھے پاکستان کے اندر اور افغانستان میں, جو امریکہ نے مداخلت کی اور امریکہ نے وہاں پہ بم بلاسٹنگ شروع کی, اس کے اثرات جو پاکستان کے اندر آئے اور دہشت گردی نے پاکستان کو ایک گھیرا ہوا تھا, وہاں آ کے بی بی نے دہشت گردی کو چیلنج کیا اور لوگوں نے ان کو کہا بھی کہ پاکستان جانے میں آپ کی جان کو خطرہ ہے, آپ وہاں ماری جائیں گی. لیکن انہوں نے ایک بہادر خاتون کی طرح پاکستان آئی. وہ 18 اکتوبر کو آپ نے تمام جو لوگ اس وقت, اگر آپ دیکھا ہے آپ نے 18 اکتوبر کو ان کا استقبال جو 10 اپریل 1986 میں جب وہ لاہور آ کے اتری تھی, اس استقبال کو, اور آپ جب کراچی میں آ کے شہید بی بی دوبارہ اتری ہیں تو ان سے کسی نے کہا کہ جی آپ کیا لے کر آ رہی ہیں, تو اس نے کہا بے نظیر آئے گی, روزگار لائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دہشت گردی کو چیلنج کیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد وہ تقریباً 72-73 دن زندہ رہی ہیں 18 اکتوبر کے بعد 27 دسمبر تک. لیکن اس 72-73 دن میں موت ان کے آگے آگے تھی, وہ موت کے پیچھے پیچھے تھی. اور اس طرح کی بہادر خاتون شاید دنیا کے اندر جو ہے, میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں اس طرح سے کسی خاتون نے جدوجہد کی ہو کہ موت کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوں. اور مجھے یاد ہے کہ جب وہ کوئٹہ میں 15 دسمبر کو وہ کوئٹہ تشریف لے گئی تھی, وہاں جلسہ کرنا تھا, کارکنوں سے ملاقات کرنی تھی, وہاں پہ ان کو یہ پیغامات بھی دیے گئے, ہم وہاں موجود تھے, وہاں ان کو پیغامات دیے گئے کہ جی دہشت گرد بم باندھ کے آپ کے پیچھے گھوم رہے ہیں. اس کے باوجود جب وہ وہاں پہ ہمارے جو اس وقت کے صوبائی صدر تھے ان کے گھر جا رہی تھیں تو راستے میں ایک فروٹ کی دکان آ گئی, وہ فروٹ کی دکان پر اتر گئی. وہ انہوں نے دہشت گردوں کو اپنی بہادری کا یہ پیغام دیا تھا کہ بھائی میں آپ سے ڈرنے والی نہیں ہوں. اپنے کارکنوں کو کہا کہ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے اس جسچر سے وہ فروٹ کی دکان پہ اتر گئی, وہاں سے فروٹ خریدا, پھر اس کو وہ پیسے نہیں لے رہا تھا لیکن اس کو پیسے دیے, ان کا بیٹا آپ پیسے لو. تو وہ وہاں سے دوبارہ, حالانکہ بہت بڑے بڑے لوگ گھبرا گئے جب وہ اتر گئی, سیکورٹی گھبرا گئی کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے, خدا نخواستہ کوئی مس ہیپ نہ ہو جائے. لیکن انہوں نے یہ صرف پیغام دیا پورے پاکستان کو, اپنے کارکنوں کو, پاکستان کی عوام کو کہ ان دہشت گردوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دہشت گرد ترقی کے دشمن ہے, یہ دہشت گرد امن کے دشمن ہے. ان دہشت گردوں کو جب تک ہم سامنے آ کے ان کے ساتھ لڑائی نہیں لڑیں گے اس وقت یہ جانے والے نہیں ہیں, نہ یہ مرنے والے ہیں. لیکن بالآخر 27 دسمبر وہ ایک ایسا سیاہ دن ہے, حالانکہ اس دن بھی ان کو روکنے کی کوشش کی گئی. اور آپ بتاؤں کہ 26 اس رات کو بھی ISI چیف نے بی بی کو یہ کہا کہ جی آپ صبح جلسے میں نہ جائیں. وہ سمجھی کہ شاید مجھے تھریٹ کر رہے ہیں, یا مجھے انہوں نے روکنے کی بھی کوشش کی ان کو کہ بھائی آپ صبح جلسے میں نہ جائیں. اور بہت سارے لوگوں نے ان سے کہا کہ بہت, اور جناب آصف علی زرداری صاحب نے وہاں فون پہ کہا کہ بی بی آپ گھر بیٹھ جائیں, کمپین میں چلاؤں گا. لیکن بی بی نے کہا کہ مجھے عوام سے کاٹ کے رکھ کر کوئی کاٹ کے نہیں رکھ سکتا, میں عوام کے درمیان رہوں گی, اور اگر میں عوامی لیڈر ہوں اور عوام کے درمیان رہوں گی, اگر مجھے مرنا ہوا تو میں عوام کے درمیان مروں گی. اور یہ ان کی شروع سے خواہش رہی کہ عوام کے درمیان, عوام کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے. اور اگر آپ راولپنڈی ان کی آخری اسپیچ سنیں, انہوں نے کہا کہ ہمیں اختیار چاہیے عوام کے لیے, ہم جدوجہد کریں گے محنت کشوں کے لیے, ہم محنت کشوں کا, پاکستان کے غریبوں کا, پاکستان کے کسانوں کی صورتحال کو بدلنا چاہتے ہیں. ان کی اگر آپ اسپیچ دیکھیں, جو آخری اسپیچ تھی راولپنڈی کے جلسے کے اندر, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس اسپیچ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں, نہ صرف پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے سیاسی کارکنوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ کس طرح سے عوام کے لیے جدوجہد کی جاتی ہے, اور کس طرح سے عوام کے درمیان رہ کر جدوجہد کی جاتی ہے, اور کس طرح سے بہادری سے عوام کے درمیان جو ہے جمہوریت کے لیے, محنت کشوں کے لیے اور ظالموں کے خلاف, دہشت گردوں کے خلاف کس طرح سے سینہ سپر ہو کر جان دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بی بی کا یہ بہت بڑا. ماشاءاللہ. انیس صاحب, ویسے تو بی بی کا ہر ایک عمل جو ہے وہ سراہے جانے کے قابل ہے. کوئی ایک ایسی بات جو آپ ہمارے ناظرین کو بتانا
چاہیں ان کی، جو آپ کو اٹریکٹ کیا، جس نے سب سے زیادہ جو آپ کے دل میں نقش بی بی ہوئی؟ کی جدوجہد ہے، ٹھیک ہے، بی بی کی بے لوث جدوجہد ہے. حالانکہ بی بی کوئی مڈل کلاس سے یا کسی ہماری کلاس سے تعلق نہیں رکھتی تھی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس کلاس سے نکال کے عوام پاکستان میں کی لوور کلاس کے ساتھ، پاکستان کی عوام کے ساتھ، محنت کشوں کے ساتھ ان کا بیٹھنا، ان کا اٹھنا، ان کے لیے بات کرنا، ان کے لیے جدوجہد کرنا، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ میں نے ابھی تک جو ہے نا کسی اور لیڈرشپ میں نہیں دیکھی ٹھیک کہ بالکل سینہ سپر ہو کر انہوں نے محنت کشوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. ٹھیک ہے. نہیں صاحب، میرا آج کے دن کے حوالے سے آخری سوال، بلکہ سوالیہ نشان بن گیا کہ بی بی یہ قوم کی بہن تھی، لیڈر تھی. آج تک ان کے شہید ہونے کے بعد ان کے جو یہ معمہ تھا یہ ابھی بند ہی رہ گیا. یہ کھلا کیوں نہیں؟ یہ عوام کے سامنے کیوں نہیں آیا؟ میرا خیال ہے کہ بی بی شہید جو ہے نا وہ جو ہم سمجھتے ہیں یا پیپلز پارٹی کا کارکن سمجھتا ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا شکار ہوئی، ٹھیک. کیونکہ جو اس وقت جو بین الاقوامی حالات تھے وہ جو دہشت گرد تھے یا دہشت گردوں کی جو پس پردہ ان کے جو سہولت کار تھے دہشت گردوں کے، وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ حالات جوں کہ توں رہیں، کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام میں جنگ جو ہے ایک منافع بخش کردار ادا کرتی ہے، اور منافع بخش کردار سامراج کو سوٹ کرتا ہے. جب منافع بخش کردار سامراج کو سوٹ کرتا ہے تو بی بی جو ہے وہ سامراج کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو گئی تھیں. جب وہ اس دھرتی پہ، اس خطے میں، جنوبی ایشیا میں تمام ممالک کے ساتھ دوستی بنانا چاہتی تھی اور ایک اچھے ریلیشن بنانا چاہتی تھی، اور امن کے لیے وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی، اور امن کے لیے جدوجہد کر رہی تھی. وہ جو ہے وہ عالمی سامراج کو اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کو جو پسند نہیں تھا، کیونکہ ان کے مفادات کچھ اور تھے، ان کے معاشی مفادات کچھ اور تھے اور بی بی کے معاشی مفادات کچھ اور تھے. بی بی معاشی مفادات عوام میں بانٹنا چاہتی تھی، جبکہ وہ معاشی مفادات کو صرف چند لوگوں کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اور وہ کسی حد تک وہ لوگ اپنے انجام کو بھی پہنچ چکے ہیں جنہوں نے بی بی کو شہید. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عزیز صاحب آپ کا، آپ نے اپنا آپ قیمتی کا بہت وقت دیا. شکریہ جی. جی ناظرین، ایس ٹی وی کا بہت مشکور ہوں میں. بے شک اس ملک پاکستان نے بے شمار بی بی جیسے نگینوں کو کھو دیا ہے. بی کے جو کام ہیں ان کو ہم ساری زندگی یاد رکھیں گے. اللہ تعالیٰ بی بی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. انہی دعائی کلمات کے ساتھ اپنے میزبان ہارون رشید کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.